सूरतुल अनकबूत रकू नंबर 3 आयत नंबर 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़र्यह इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन। क़ाल इन्न फ़ीहा लूता क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम व ضاق बिहिम ज़रअन व क़ालू ला तख़फ़ व ला तहज़न इन्ना मुनज्जूक व अहलक इल्ला इम्रअतक कानत मिनल गाबिरीन। इन्ना मुनज़िलूना अला अहलि हाज़िहिल क़र्यति रिज्ज़म मिनस समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइला मदयन अख़ाहुम शुअय्बन फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह वअर्जुल यौमल आख़िर वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुमुर रजिफ़तु फ़अصبحू फ़ी दारिहिम जाथिमीन। वआदा वसमूद वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फ़सद्दहुम अनिस सबील वकानू मुस्तबसिरीन। वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि वमा कानू साबिक़ीन। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़न्बिहि फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिन्हुम मन अख़ज़तहु अस्सैहह वमिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिन्हुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दर्स में कौम लूत का तज़किरा था, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस कौम के अंदर एक तो ये बीमारी थी कि वो लोग डाके डालते थे, दूसरा ये कि भरी महफ़िलों के अंदर नाज़ेबा हरकात का इर्तिकाब करते थे, और तीसरी ख़राबी जो सबसे बड़ी ख़राबी थी कि ये लोग लिवातत के काम के अंदर मुलव्विस थे, हम जिस परस्ती का शिकार थे और इसको ऐब नहीं समझते थे, इसको अपना हक़ समझते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़ा समझाया कि इस तरीके से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर,
تو ان لوگوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آ۔ جب ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کیا، اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط فرما دیا، اور عذاب پر جو مامور فرشتے تھے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر ہی لوط علیہ السلام تھے، یعنی دونوں کا ایک دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چچا تھے اور لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔ تو وہ جو فرشتے تھے قوم لوط پر عذاب لانے والے، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر خوشخبری سنائی بیٹے کی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس خوشخبری کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ خوشخبری سناؤ، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تو وہ جو لوط علیہ السلام والی بستی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام ہی تو رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو نجات دیں گے، اور جو ان پر ایمان لائے ان کو بھی نجات دیں گے، اور جو ان کی بیوی ہے وہ کافرہ ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ یہ باتیں کر کے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب آپ کے پاس آئے تو وہ لڑکوں کی شکل میں تھے، بہت خوبصورت لڑکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ایک اور امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ وہ جس کام کے اندر ملوث تھی، اللہ نے فرشتوں کو انہی کی شکل میں جو ان کو بہت اچھے لگتے تھے ایسی شکلیں بنا کر بھیج دیا۔ اب جب وہ آئے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کوئی اجنبی ہیں، کوئی مہمان ہیں، مسافر ہیں، جان پہچان بھی نہیں ہے، ہیں بڑے خوبصورت، اور جو میری قوم ہے ان کا تو مشغلہ ہی یہی ہے، اب ہوگا کیا، یہ تو میری رسوائی ہوگی۔ کیونکہ وہ جب جاتے تھے تو پوچھتے تھے لوط علیہ السلام کے گھر، حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن امتحان تھا نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، تو وہ توجہ کا مرکز بن گئے، ان کو سب لوگ دیکھنے والے اور ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس بات سے لوط علیہ السلام بڑے دکھی ہوئے، بڑے غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ جب آپ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تب ان لڑکوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہماری فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب لائیں، بس آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، جو آپ کے گھر والوں میں سے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں جو آپ پر ایمان لائی تھی، ان کو نجات دیں گے، آپ کی بیوی اور اس کے علاوہ باقی جتنے آپ کے بستی والے ہیں سب کو تباہ و برباد کرنے آئے۔ تو اس طریقے سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کا تذکرہ فرمایا، جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی نبی آئے ان کے امتوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آج کے درس کے اندر قارون کا، فرعون، حامان کا بھی تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے جواب میں کیا کیا، کیسے ان لوگوں نے تکبر کیا، اللہ کا ان کے اوپر عذاب کیسا آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نافرمانی کی، جس نے بھی وقت کے پیغمبر کی بات کو رد کیا، مقابلے پر اتر آیا، تو اس کا حشر، اس کا انجام یہی ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، کسی کو غرق کر کے، کسی کو زلزلے کے ساتھ، کسی کو فرشتے کی چیخ کے ساتھ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، ایسے کام نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نہ آتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا، انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین،
بے شک اس بستی والے ظلم کرنے والے تھے۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک اس بستی میں تو لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے۔ لننجینہ، البتہ ہم ضرور لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كانت من الغابرین، کہ وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اب یہ باتیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اب یہی فرشتے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے کے اب کہاں گئے؟ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب یہ فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِہِم، تو آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے، آپ نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو گیا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ کیا تھی، وہ کیوں پریشان ہو گئے تھے۔ وَقَالُوا، جب یہ سارا معاملہ ان فرشتوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کھائیں اور آپ غمگین نہ ہوں، انا منجو کا، بے شک ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، وہ اہلک، آپ کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ فاسق تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ بس اب ان پہ جب عذاب آ گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑی اس بستی میں ایک واضح نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، یعنی کہ اس عذاب کے اندر جو کچھ ہوا تو یہ ایک عبرت کی نشانی تھی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر امید رکھو کہ وہ ہوگا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین کے اندر فسادی بن کر مت پھرو۔ یہ آپ کی دعوت تھی۔ جواب کیا تھا قوم کا؟ فکذبوہ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فاخذتہم الرجفہ، پس ان کو پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس وہ ہو گئے اپنے گھر کے اندر اوندے منہ گرنے والے، اپنے گھر کے اندر اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ وعادا وثمودا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق ظاہر ہو چکی تمہارے لیے ان کے رہنے کی جگہیں، یعنی کہ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے رہتے تھے، کہاں رہتے تھے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل، ان کو سیدھے راستے سے شیطان نے روک رکھا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ بڑے چالاک تھے، یعنی بے وقوف نہیں تھے لیکن شیطان کی باتوں کے اندر آ گئے تھے۔ وقارون، اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، ان سب کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے، معجزات لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور یہ ہم سے بھاگنے والے نہیں تھے، تو اللہ سے بھاگ سکتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان پر ہم نے چھوڑ دی ایسی ہوا جس میں پتھر برستے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا،
ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، یعنی کہ مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ آج کے درس میں جن فرشتوں کا تذکرہ ہے جو قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے، اس کی تشریح قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں کہ وہ انسانی شکل میں تھے، تو آپ نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں اور کھانے کا وقت ہے، آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ نے فوری طور پر جا کر ایک بچڑا ذبح فرما دیا، بچڑا ذبح فرما کے اور بچڑے کا گوشت بنا کے پھر اس کو بھونا اور بھون کے ان کے سامنے لا کر گوشت رکھ دیا، کھانا کھاؤ۔ فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ اب وہ کھانا نہ کھائیں، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اس بات سے کہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ جو کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور اسی بات کی یعنی کہ ایک بنیاد تو ہے نا، ایک اصل ہے، اس دور میں یہ بات مشہور تھی۔ تو پھر پرانے وقتوں کی بات اس لیے مشہور ہے کہ جو چور بھی ہوتے تھے نا کسی دور کے، وہ کسی کا نمک کھا لیتے تھے تو وہ وہاں چوری نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو ایسے نمک حرام ہیں کہ سب کچھ کا صفایا کر جاتے ہیں اور فریج میں سے جو کچھ پڑا وہ نکال کے وہ بھی کھا لیتے ہیں، نہ روٹی چھوڑتے ہیں، نہ سالن چھوڑتے ہیں، نہ گوشت چھوڑتے ہیں، نہ فروٹ چھوڑتے ہیں، نہ دودھ چھوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے باپ کا گھر ہے، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد جو مل جائے پھر وہ ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس دور کے چور بھی نمک حرام نہیں تھے، آج کل کے چور بھی نمک حرام ہے، اور چور تو کیا جو عام شرفاء ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ نمک کے اندر پتہ نہیں تاثیر تبدیل ہو گئی ہے، یہ نمک حلالی نمک حرامی والا فلسفہ چینج ہو گیا ہے۔ اب تو کھلے عام ایک دوسرے کے گھر کھاتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کی پھر جڑیں بھی کاٹتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آج کل لوگ ڈسنے پر شروع ہو گئے ہیں، جو کام سانپ بچھو کا تھا انسانوں نے شروع کر دیے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا لیں گے تو پھر تو یہ نمک حلالی ان کو کرنی پڑے گی، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب خطرے والی بات ہو گئی۔ تب ان فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب لانے والے ہیں، آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایک گھر کے اندر خوشی کا سما ہوتا ہے تو دوسرے گھر کے اندر ماتم ہوتا ہے۔ محلے میں پڑوس میں ایک گھر کے اندر سے جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، وہاں پر خوشی کا سما ہوتا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، کہیں خوشی کے ڈیرے ہیں تو کہیں غم کے ڈیرے ہیں۔ فرشتے وہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، وہاں خوشخبری۔ وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، آپ کی بیوی بھی ساتھ ملوث ہے، وہ بھی نہیں بچے گی۔ وہی فرشتے تھے، وہاں خوشی، یہاں پر غمی کی خبر لائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب جس کی خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی آج ہی مرنا تھا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا۔ اب ہماری خوشی ہے، ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی ہمارا تو پہلا فنکشن ہے، اس نے بھی کم وقت میں آج مرنا تھا۔ اور جن کے گھر میت ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی کو بغیرت ہے پڑوسی بھائی، ہمارا باپ مر گیا، شرم حیا نہیں ہے۔ گانوں کے آوازیں دیکھو کتنی تیز سے چلا رکھی ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ فضل شیخ صاحب ٹھیک بتا رہے ہیں کہ پہلے شادی بھگتانا تو بعد میں مرنا، لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، وہ ملک الموت تو ان چیزوں کی وہ مہلت نہیں دیتا نا۔ وہ کہتے جس کا نمبر آ گیا وہ کہتے ہیں کوئی مرے کوئی جیے، پڑوس میں شادی ہے کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں چلو،
وہ اسی گھر کے اندر سے لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرے گھروں کا تو کیا کہنا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہی فرشتے یہاں سے خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، تو ہم ابراہیمی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں بھی تو مہمان نواز ہونا چاہیے۔ آج کل ہم مہمانوں کو چٹی سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان اپنا نصیب کھاتا ہے، لیکن اس کا نصیب ہمارے گھر آیا پڑا ہوتا ہے، اور پھر ہم بددل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کھا کے چلا گیا۔ بھئی اس کا اپنا تھا، وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ اپنا وصول کرنے آیا تھا، اپنا کھانے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا کھا کے چلا گیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہمانوں کا اکرام ضرور کیا کریں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مہمان نوازی کرنا، اور مومن کا مومن پر حق بھی ہے۔ بہرحال اب یہاں سے فرشتے چلتے ہیں اور آتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ تو خوبصورت لونڈوں کی شکل میں آ گئے، لڑکوں کی شکل میں آ گئے، اور میری تو قوم ہے ہی ایسی، یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، ان پہ تو بڑا برا اثر پڑے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، دونوں کے سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسانی شکل میں جب گئے تو دونوں نے نہیں پہچانا۔ اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا، ابراہیم علیہ السلام اپنا بچڑا ذبح کرتے، ظاہر سی بات انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، ان کے لیے تو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بچڑا ذبح کیا، اتنا تکلف کیا، گوشت بنایا، گوشت کو بھونا، کھانا پیش کیا، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں، تو نہیں پتہ چلا جب تک انہوں نے خود بتایا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے، آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، وہ تسلیاں دے رہے ہیں، لا تخف ولا تحزن۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، ہم تو اللہ کا عذاب لانے والے فرشتے ہیں۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے عذاب لانے والے فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا تو وہ پہلے ہی پریشان نہ ہوتے کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں۔ اور آپ نے خود تو دعا کی تھی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ نے وہ قبول فرمائی، تو آپ سمجھ جاتے کہ میری دعا کا ثمر آ گئی ہے۔ لیکن نہیں پتہ چلا، تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ علم غیب صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ جتنا چاہے علم جس کو چاہے عطا کرے، جس کے پاس بھی علم ہو، اور سب سے زیادہ علم نبیوں کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ شان والے نبی امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے محبوب پاک ہیں، تو سب سے زیادہ علم آقا علیہ السلام کا ہے، لیکن ہے عطائی، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم ایک اللہ کا ہے، جو اللہ دینے والا ہے، اللہ کے محبوب لینے والے۔ تو جب اللہ کے نبیوں کے پاس علم غیب نہیں تھا، فرشتے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نہیں پہچان سکے، آپ کو پتہ نہیں چل سکا جب تک ان فرشتوں نے بتلایا نہیں ہے، تو آج ایسے من گھڑت بناوٹی پیر جو خود بھی اس قسم کی اول فول بکتے رہتے ہیں، اور جو ان کے چمچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی پیر سب جانتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، پتہ اپنے گھر کا نہیں ہوتا، نماز یہ نہیں پڑھتے، روزے یہ نہیں رکھتے، اور ظاہری طور پر بھی ان کا حلیہ ایسا ہے جو دینداروں کا نہیں ہوتا، یعنی کہ اندر کا تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہے، کتنی غلاظت چھپا کے پھر رہے ہیں، لیکن گمراہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے نظریات بگاڑنے والے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقیدت مند ہیں۔ اور ایسے ایسے آج کل فرقوں کے نام ہے، پیروں کے نام ہے، کہ ان کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، بس عجیب عجیب نام ہے ان کے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی جوتے سنگھا رہا ہے، کوئی جوتے جو نا چومو چاٹو، یعنی کوئی عجیب قسم کی ان کی تبلیغ ہے، عجیب قسم کی ان کی تربیت ہے، پتہ نہیں کون سا طریقہ اللہ کی طرف بلانے کا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ سب نبی اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس دور کے اندر بھی جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
یعنی اللہ کی طرف بلاؤ نا. لیکن یہ جو بناوٹی پیر ہیں، نقلی اور جعلی پیر ہیں، یہ اپنی طرف بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کو اللہ کے راستے پر لگا دیا تو پھر ہمیں کون نذرانے دے گا، ہم تو پھر بھوکے پیاسے مر جائیں گے. اسی لیے گمراہ ہیں، گمراہ کرتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. علم غیب اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب وہ فرشتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم عذاب لانے والے ہیں اور آپ کی بیوی بھی نہیں بچے گی. لوط علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کی امت صرف آپ کی 2 بیٹی ہیں. اتنا عرصہ تبلیغ فرمائی، بیوی بھی نہیں مانی، اور کوئی ایک مرد بھی نہیں ہے جو آپ کا امتی ہو. قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو امت میں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے، اے اللہ میری یہ 2 بیٹیاں میری امت ہیں. اتنے ظالم لوگ تھے. اور جو بیوی تھی اس کا کام کیا تھا کہ جب اس قسم کا، جیسے وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکے تھے، تو بیوی نے جا کے چغلیاں لگائی، آؤ آؤ تمہارا مقصود مل گیا، آج دیکھو تو صحیح کیسے خوبصورت لڑکے ہیں. یعنی کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی، آپ کو کھاتی تھی، اور ان کا کرتوت دیکھو کہ وہ جا کر محلے میں پھر کے آئی اور سب کو ورغلا کے لے کے آئی. یوں لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. جب پر عذاب آیا تو اس پر بھی عذاب آیا. اب ان پہ عذاب کیا آیا تھا؟ عذاب یہ آیا، قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو یوں اٹھایا، اوپر اٹھایا آسمان کی طرف، اوپر سے جا کے اوپر والا جو حصہ تھا اس کو یوں نیچے کر دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور بارش ایسی تھی، پتھر تھے من سجیل منضود مسومہ، کھنگر پتھر، پکے ہوئے پتھر، اور ان کے اوپر نام تھا مسومۃ عند ربک، نام تھا کہ یہ فلاں پتھر فلاں کے سر میں لگے، فلاں فلاں کی فلاں جگہ پر لگے، نام زد. یہ قرآن کی بات ہے. یعنی کہ اوپر لے جا کے نیچے پھینکنا، اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش، یہ ان کے اوپر عذاب آیا. اور آج بھی وہ علاقہ بحر میت یا بحر مردار جو اردن کے پاس ہے، آج بھی وہ موجود ہے. یعنی کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا وہاں پر آج بھی اس سمندر میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. بحر میت ہے، بحر مردار اسے کہتے ہیں. یعنی آج بھی اللہ کے عذاب کے اثرات وہاں پر موجود ہیں. تو یہ باعث عبرت ہے، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کا مقام ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں پر ایسی صورتحال ہو، اللہ کا عذاب آیا ہو، وہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے. جب حضور علیہ السلام تبوک کی طرف جا رہے تھے تو یہ قوم عاد قوم سمود کی جب یہ کنڈرات یہاں سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ سواریوں کو تیز کر دو، تیزی سے گزر جاؤ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس وقت تو عذاب آتا ہی آتا ہے، بعد میں بھی اس کے اثرات وہاں پر رہتے ہیں. اللہ کی ناراضگی وہاں اترتی ہے، غضب اترا تھا اس جگہ پر، تو اس جگہ نہیں جانا چاہیے، وہاں سے دور بھاگنا چاہیے. اب اس گناہ کا جو ایک سلسلہ تھا اس کا جو پھر عذاب آیا، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس پر جو اپنی رائے قائم فرمائی کہ دیکھیے اللہ نے لواطت کرنے والے کو سزا کیا دی، اوپر لے جا کے نیچے پٹک دیا، اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس بندے کو جو یہ گناہ کرے اس کو ایک بہت اونچی جگہ پر پہاڑ پر لے کر جائیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو فرشتہ تھا، اوپر لے کے چلا گیا، انسان تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن پہاڑ بلند ہوتے ہیں تو جتنا اوپر لے جا سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو الٹا دھکا دے دیں. تو ایک قسم کا وہی نقشہ بن جائے گا کہ اس کو اوپر لے جا کے نیچے پٹک دیا. فرماتے ہیں یا پھر ایسا کرو کہ اس کو دیوار کے کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دو. ان کے اور پتھروں کی بارش آئی تھی تو یہ اس کے اوپر بھی اس قسم کے سنگریزے گریں گے، پتھر گریں گے، اینٹیں گریں گے، تو یہ بھی ایسے مر جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو سزا ہے وہ آپ کے نظر میں سزائے موت ہے. لیکن بد نصیبی بد قسمت دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایسے ممالک جن کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے،
اور وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا مہذب معاشرہ ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے ہیں، لیکن ان غلیظ لوگوں نے اپنے اندر کی غلاظت نکالتے ہوئے کہا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ ہم جنس پرستی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے، اور اس معاشرے نے اجازت دے دی۔ اب اللہ نے جو ایک سسٹم رکھا ہے نا مرد عورت کا، اس کی ایک وجہ بتائی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو عورتیں ہیں یہ تمہاری کھیتی ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے۔ جیسے کھیتی باڑی ہے تو کھیتی سے ہمیں کچھ حاصل بھی تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کھیتی باڑی کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اس سے کچھ حاصل ہو، فصل اگے گی، اناج اگے گا، تو کھیتی سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نکاح والا، جب ان کا ملاپ ہوتا ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ تمہاری کھیتی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ جائز راستے سے، جائز طریقے سے ان کا ملاپ ہوگا تو اس کھیتی سے بھی تو پھر اس کا رزلٹ نکلے گا، اس میں سے اللہ کی مخلوق بڑھے گی، بچی ہوگی، بچہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایک غیر فطری عمل کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا وہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کہتی ہے جی میں نے تو میری یہ سہیلی ہے، میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، یہ لڑکا ہے جی میں نے لڑکے سے شادی کرنی ہے، یہ ہم جنس پرستی ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری زندگی آپس کے اندر ملاپ کرتے رہیں، لڑکا لڑکا کریں کہ کیا یہ کھیتی بن سکتی ہے؟ کیا اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ دو لڑکے آپس کے اندر اگر وہ اس طریقے سے اپنے کسی بندھن کے اندر بن جائیں نکاح، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ فرانس وغیرہ یا جن ممالک کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے، اس کی اجازت مل گئی ہے، تو دو لڑکے آپس کے اندر وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، کیا وہ بچہ پیدا کر سکتی ہیں؟ تو مقصد اپنی خواہشات پورا کرنا نہیں ہے، مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی امت بڑھے، اور اس سے پہلے بھی یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بڑھے۔ تو جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے جب ایک انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چلتا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، اللہ نے ایک جائز ذریعہ دی ہے، اس جائز ذریعے کو استعمال کرو، اور اس طریقے سے تمہاری نسل بھی بڑھے گی اور تمہارے اندر نورانیت آئے گی، غلاظت نہیں آئے گی۔ لیکن ہم جس پرستی کرو گے تو غلاظت آئے گی، گندگی تمہارے اندر بڑھے گی اور پھیلے گی۔ ان لوگوں نے کیا تو ان کو اپنے انجام تک اللہ نے پہنچا دیا۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ گناہ عام ہو گیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بھول گیا نعوذ باللہ؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز گمان نہ کرو کہ جو کوئی ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے معاملے کو ایک خاص دن کے لیے مؤخر کر دی، اللہ نے پکڑنا تو ضرور ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی اور بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت یقین جانیے کہ قوم لوط کی طرح بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ فیشن ہے کہ وہ ایک لڑکے کو ساتھ رکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کیوں رکھا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، نہ وہ خود سمجھتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم لوط کی طرح جیسے وہ کھلے عام یہ گناہ کرنا شروع ہو گئے تھے، آج یہ امت کھلے عام کرنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے محبوب کی وہ دعا جو امت کے حق میں کہ یا اللہ ایک دم سے میری امت کو ختم نہ فرمانا، وہ آڑے آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھیں، اور جہاں تک ہمارا بس چلے ہم اس کا سدباب کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، پورا زور لگائیں اور سمجھائیں، جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو بتائیں کہ اس کا عذاب کیا ہے، جس قوم نے کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا آیا تھا، اور ہماری فقہ یہ جو جتنے باقی ائمہ کرام ہیں ان کے اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جس نے یہ کام کیا تھا آپ نے زندہ اس کو جلا دیا تھا۔ حضرت علی اقضاہم علی، امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، زندہ جلا دیا۔ تو
تو اس پر صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اے علی بات ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی موت سزا بنتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، قتل کرو لیکن آگ کا عذاب نہ دو، کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ وہ جہنم کے اندر آگ کا عذاب دے گا اپنے بندوں کو، یعنی آگ کے ساتھ جلاؤ مت، باقی مارو اس کو، قتل کرو، یہ بات درست ہے۔ یعنی کہ صحابہ کا موقع بھی یہی تھا کہ ایسے جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ ہمارے امام صاحب بھی، دوسرے امام بھی یہی فرماتے ہیں سزا سزائے موت ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج اس کو اتنا یعنی کہ لیٹ لی جاتے ہیں، کیا ہے، اب تو یہ فیشن رواج بن گئی ہے، اس کا سدباب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اولادوں کے اولادوں کو، پوری کی پوری امت مسلمہ کو اس بڑے گھنونے جرم اور اس بڑے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔